من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف سے میں نے کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور یہ ابلیس نے جنت سے نکلتے ہوئے جو چیلنج دیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں سمجھ میں آئے گا کہ اس نے کس زوردار انداز میں یہ چیلنج کیا تھا۔ اس وقت انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ان آیات کو ایکسپلین کروں گا۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جی فعل مضارع میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا۔ اس سے پہلے ہم فعل ماضی میں تاکید پیدا کر چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ فعل ماضی میں اگر آپ نے زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے شروع میں قد لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ڈبل زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو قد کے ساتھ لام بھی اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے لقد۔ مزید زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو شروع میں آپ قسم کھا لیتے ہیں، اور چوتھا زور ہوتا ہے کہنے والے کا۔ تو الحمدللہ یہ 4 زور ہم دیکھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں بھی اسی طرح 4 زور ہم نے دیکھے تھے، ایک کہنے والے کا زور، ایک قسم، ایک انا اور ایک لام، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کا زور اپنے انداز سے پیدا ہوتا تھا، جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کا زور اپنے انداز سے پیدا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے فعل مضارع میں زور کیسے پیدا ہوگا۔ تو فعل مضارع میں جو زور پیدا ہوگا اس کے لیے فعل مضارع کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لگتا ہے جی، جس کو نون تاکید کہتے ہیں۔ فعل مضارع میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لگا دے، اور یہ نون جو ہے یہ نون تاکید کہلائے گا۔ ہر ٹاپک کا اپنا اسلوب ہے کہ زور کیسے پیدا کرنا ہے۔ اگر جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا ہے تو اس کا الگ طریقہ ہے، جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کے ساتھ زور پیدا کرنا ہے اس کا الگ طریقہ ہے، فعل مضارع میں زور پیدا کرنا ہے اس کا الگ طریقہ ہے۔ تو اب ہم فعل مضارع میں زور پیدا کر رہے ہیں، اس میں آپ جملہ اسمیہ اور فعل ماضی کا زور سائڈ پہ کر دیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے زور پیدا کرنے کا۔ فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لگایا جاتا ہے جسے نون تاکید کہا جاتا ہے۔ نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے جی، ایک ہوتا ہے جی نون ساکن، ایک ہے نون ساکن، اور دوسرا ہے نون مشدد، شد والا نون۔ یہ دونوں نون تاکید کہلاتے ہیں۔ سٹیپ وائز چلیں، باتیں آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ فعل مضارع میں زور پیدا کرنا ہے کیسے کریں گے؟ آخر میں نون تاکید لگا کر۔ نون تاکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ ساکن نون اور شد والا نون۔ اب یہ پتہ چل گیا تو ان کے نام بھی بتا دوں۔ جو ساکن نون ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نون خفیفہ، نون خفیفہ، خفیف سے ہے ہلکا۔ اور شد والا نون جو ہے یہ کہلاتا ہے نون ثقیلہ۔ اب میں اپنی گفتگو کو اس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی کہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر میں یا نون خفیفہ لگا دیں یا نون ثقیلہ لگا دیں۔ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، اوکے۔ اب ہم دیکھیں گے ان دونوں سے کیا ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے؟ بالکل ان دونوں سے ایک جیسا ہی زور پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے زیادہ استعمال ہونے والا کون ہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ استعمال ہونے والا نون ثقیلہ ہے۔ نون خفیفہ کا استعمال بہت کم ہے، اتنا کم ہے کہ پورے قرآن میں صرف 2 لفظ جو ہیں وہ نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوئے، پورے قرآن میں صرف 2 لفظ۔ تو اب کیا کریں؟ نون خفیفہ پڑھیں؟ نہیں نا، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ نون ثقیلہ، کیونکہ نون ثقیلہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟
اب میں آپ کو فعل مضارع کی ایک گردان کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال سکھاؤں گا. اس کے بعد آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی فعل مضارع کی گردان کے ساتھ نون ثقیلہ استعمال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. تو فعل مضارع کی جو گردان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یذهب کی گردان ہے جی. یذهب کی گردان جو ہے اس کے 14 جملے ہیں آپ کو معلوم ہے. یذهب یذهبان یذهبون، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبان تذهبن، اذهب نذهب. یہ 14 جملے ہیں. ان 14 جملوں کو میں 5 گروپس میں تقسیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. 5 گروپس میں میں ان 14 جملوں کو لکھوں گا. 2 3 4 5. پہلا لفظ کون سا ہے جی؟ یذهب. وہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ یذهب. یہ میں گروپنگ کس اعتبار سے کر رہا ہوں؟ یہ گروپنگ میں کر رہا ہوں طرز کی اعتبار سے. طرز سمجھتے ہیں نا؟ ٹیون جسے آپ بولتے ہیں، ٹیون کے اعتبار سے. یذهب اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے یذهبانی، یذهب اور یذهبانی کی ٹیون آپس میں نہیں ملتی نا. تو ہم نے یہ 5 گروپس اس لیے بنائے ہیں کہ ایک ٹیون والے سارے لفظ جو ہیں نا وہ ایک ایک گروپ میں اکٹھے کر دیے جائیں. یذهب پہلا لفظ. دوسرا یذهبانی وہ ہم اس میں لے آتے ہیں دوسرے والے میں. تیسرا لفظ یذهبون اس کی ٹیون اور مختلف ہے، وہ تیسرے میں لے جاتے ہیں. چوتھا لفظ تذهب. تذهب کی ٹیون ملتی ہے پہلے والے سے، لہذا اس کو اس کے ساتھ ہی جوڑ دیں. اگلا لفظ تذهبانی اس کی ٹیون اس سے ملتی ہے، اس کو یہاں لکھ لیں. چھٹا لفظ یذهبن وہ الگ ہی ٹیون کا ہے، اس کو لے جائیں نمبر 4 میں. چھ ہو گئے. اس کے بعد تذهب. تذهب کس میں آئے گا؟ 1 میں. اب میں لفظ بولتا ہوں آپ مجھے نمبر بتائیں. تذهبانی دوسرے میں. تذهبون تیسرے میں. تذهبین 5 میں الگ سے ہی ٹیون ہے. تذهبانی دوسرے میں. تذهبن 4 میں. اذهب پہلے میں. نذهب پہلے میں. تو گویا فعل مضارع کی کسی بھی گردان کو آپ 5 گروپس میں بآسانی تقسیم کر سکتے ہیں طرز کی بنا پہ. ٹھیک ہے. اب ذرا پہلے گروپ میں کتنے لفظ ہیں نوٹ کریں. 5. 5 کی ایک ہی طرز ہے اور دیکھیں سب کے آخر میں پیش لگی ہوئی ہے. یذهب تذهب تذهب اذهب نذهب. اوکے. دوسرے گروپ میں کتنے لفظ ہیں؟ 4. یذهبانی تذهبانی تذهبانی تذهبانی. تیسرے گروپ میں کتنے ہیں؟ 2. یذهبون تذهبون اونا اونا والے. چوتھے میں کتنے ہیں؟ 2. یذهبنا تذهبنا. اور آخری میں کتنے ہیں؟ 1. تذهبین. تو 14 ہو گئے پورے. ٹھیک ہو گیا. اسی بیس پہ اسی طرح سے اسی طریقے سے آپ کسی بھی فعل مضارع کی گردان کو 5 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. اوکے ہو گیا.
ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں. فعل مضارع میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اب میں نے اس کو اور شارٹ کر دیا. نون ثقیلہ جو ہے وہ ان 5 گروپس میں سے جن گروپس کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے یا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے صرف وہی پڑھ لیں, باقی ہم نے اپنے چھوٹے ذہن پہ ضرور زور ڈالنا ہے. پہلے گروپ کے ساتھ بہت استعمال ہوتا ہے, تیسرے کے ساتھ بہت استعمال ہوتا ہے, اور 5ویں کے ساتھ اس کا استعمال ہم سیکھیں گے. گروپ نمبر 2 4 کے ساتھ ہم نون ثقیلہ کا استعمال نہیں سیکھیں گے. اب میں پہلے گروپ کے ساتھ آپ کو نون ثقیلہ کا استعمال جو ہے وہ سکھانے لگا ہوں. پہلے گروپ میں کتنے لفظ ہیں؟ 5. ان میں سے ایک کے ساتھ سکھا دوں گا تو باقی کے ساتھ آپ خود ہی بنا لیں گے. تیسرے میں ایک کے ساتھ سکھاؤں گا, دوسرے کے ساتھ خود ہی بنا لیں گے, اور 5ویں میں ایک کے ساتھ ہی سکھاؤں گا آپ کو. کلیئر ہو گیا؟ تو پہلے گروپ میں جو یذہبو ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں نون ثقیلہ کا استعمال. یذہبو پلس نون ثقیلہ از اکول ٹو, آپ نے کاپی کرنا ہے جی یذہبو کو. اچھی طرح فارمولا سمجھ لیں. یذہبو کاپی کرنا ہے. یذہبو کاپی کرنے کے بعد پیش ہے نا, سب میں پیش ہے تو سب کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. پیش کو بدل دینا ہے جی زبر کے ساتھ. پیش کو بدلنا ہے زبر کے ساتھ, اور ساتھ نون اٹیچ کر دینا ہے نون ثقیلہ شد والا, اور اس نون ثقیلہ پہ آپ نے حرکت لگا دینی ہے زبر. تو یہ بن جائے گا یذہبن, یذہبن, یذہبن. کلیئر ہو گیا؟ یذہبن یہ بن گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تذہبن. یہ تذہبن, یہ اذہبن, یہ نذہبن. اوکے جی, کوئی مشکل کام تھا نہیں؟ الحمدللہ. اب پہلے ہم لگا لیں نون سب کے ساتھ, پھر ترجمہ میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ ترجمہ کیا اس کا پاسبل ہے. اب جو تیسرا گروپ ہے اس کے ساتھ سیکھتے ہیں. اس میں ہے جی یذہبونا. یذہبونا پلس نون مشدد نون ثقیلہ از اکول ٹو. ان میں اونا کی آواز آ رہی ہے, اونا کی آواز نکال دیں. پیچھے کیا بچا؟ یذہبو. یہ بچا واو نون نکال دیں تو اونا کی آواز ختم ہو جائے گی نا. یذہبو بچ گیا پیچھے. اب یذہبو کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیں زبر کے ساتھ تو کیا بن گیا؟ یذہبن, یذہبن. اب دیکھیں عرب نے کتنا انتظام کیا ہے, آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے. نون اس سے پہلے زبر ہے تو پتہ چل رہا ہے پہلے گروپ کا بندہ ہے. نون اس سے پہلے پیش ہے تو پتہ چل رہا ہے تیسرے گروپ کا بندہ ہے. صرف دیکھیں ایک حرکت کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو, ایک حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کس گروپ کا بندہ ہے. حرکتیں بناتی ہیں جی, سیدھی سی بات ہے. یہ بن گیا یذہبن, تو یہ کیا بن گیا؟ تذہبن. اب رہ گیا نمبر 5. نمبر 5 پہ ہے. نمبر 5 میں ایک ہی لفظ ہے, یہ ہے جی تذہبین. تذہبین پلس نون مشدد از اکول ٹو. اس میں سے اینا کی آواز نکال دیں. اینا کی آواز نکلے گی تو کیا بچا؟ تذہبی. اور اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیں زبر کے ساتھ, کیا بن گیا؟ تذہبن. آپ کے سامنے لکھا ہو یہ تذہبن. گروپ پتہ چل جائے گا کون سے گروپ کا ہے؟ پہلے کا. آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے تذہبن, تیسرا گروپ. آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے
تذهبن، سب کے شروع میں تا ہے، سب کے روٹ لیٹرز وہی ہیں، سب کے آخر میں نون مشدد لگا ہوا ہے، لیکن دیکھیں عرب نے حرکت کا خیال رکھا ہوا ہے، حرکت سے پتہ چل رہا ہے کہ کس گروپ کا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ صحیح ہے نا؟ پہچان لیا نا؟ اب ہم آتے ہیں جی ترجمہ کیا کریں گے. اس لیکچر سے ہمارا ایک بہت ہی اہم ٹاپک شروع ہو جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ فعل مضارع کے معنی ہم نے حال اور مستقبل دونوں میں کیے ہیں نا. ہم نے یہ پڑھا کہ فعل مضارع کے معنی حال میں بھی ہو سکتے ہیں، مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. یذهب کے معنی ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، دونوں پاسبل ہیں. لیکن اس ٹاپک سے ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا جب ہم فعل مضارع کے معنی صرف ایک ہی زمانے میں کرنے پر پابند ہوں گے. فعل مضارع کے ویسے تو آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مضارع میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی تک ہم ایسے ہی کر رہے تھے نا. لیکن اس ٹاپک کے ساتھ ہی آپ فعل مضارع کے معنی جو ہیں اب یا تو حال میں کیا کریں گے یا مستقبل میں کیا کریں گے، دونوں میں نہیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو یہ بھی انشاءاللہ تعالی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع کے ساتھ جب بھی نون ثقیلہ لگے گا نا تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا، حال میں نہیں ہو سکتا. فعل مضارع کے ساتھ آپ جب نون ثقیلہ استعمال کریں گے تو فعل مضارع کا ترجمہ آپ حال میں کر سکیں گے؟ نہیں، صرف اور صرف مستقبل میں ہوگا. اوکے ہو گیا؟ لہذا یذهب کا تو ترجمہ ممکن ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. یذهبن کا ترجمہ صرف مستقبل میں ممکن ہے، اور ترجمہ کیا ہوگا سنیے گا، ترجمہ اس کا ہوگا وہ لازماً جائے گا، وہ ضرور جائے گا. اب آپ ڈھونڈتے ہیں جی لازماً کے لیے لفظ ہی نہیں لگا ہوا، یہاں پہ ضرور کے لیے لفظ ہی نہیں لگا ہوا. یہ ضرور یا لازماً کا مطلب کہاں سے آ رہا ہے؟ نون ثقیلہ سے. تو یذهبن کا کیا مطلب ہو گیا؟ وہ لازماً جائے گا. جیسے آپ اکثر نہیں کہتے جی میں لازماً جاؤں گا، یعنی اس میں کوئی شک ہوتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں شک ہوتا نا. آپ جب کہتے ہیں جی میں لازماً کھاؤں گا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے کھانا ہی کھانا، سیدھی سی بات ہے. اوکے، زور ہو گیا. یذهبن میں اور زور، یذهبن میں اور زور. یذهبن کا مطلب ہے وہ لازماً یا ضرور جائے گا. یذهبن میں آپ اور زور لانا چاہتے ہیں تو اور زور کے لیے ہمارے پاس لام صاحب زندہ باد، لام تاکید. اب لام تاکید ہم شروع میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بن گیا لَيَذْهَبَنَّ، لَيَذْهَبَنَّ. اب یہاں آ کے نا آپ کا ترجمہ شرجمہ ختم ہو جائے گا، آپ کی لینگویج ہی بدل جائے گی. پہلے آپ اردو بولتے تھے، لَيَذْهَبَنَّ آتے ہی آپ کی زبان میں جابی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ یذهبن کا ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ لازماً جائے گا، وہ ضرور جائے گا. لَيَذْهَبَنَّ کا ترجمہ ہم کریں گے ادا پیو بھی جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو ہے نا یہ والا اسلوب یہ لام اور نون ثقیلہ نے پیدا کیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ ترجمہ آپ نے ڈھونڈنا نہیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ میں صرف آپ کو زور بتا رہا ہوں. اچھا اور زور چاہیے؟ قسم کھا لیں. تو دیکھیں جی 4 زور آ جاتے ہیں پھر اس میں بھی. ایک کہنے والے کا زور کہ کہا کس نے، ایک زور قسم، واللہ اللہ کی قسم، لَيَذْهَبَنَّ. ٹھیک ہے؟ میں ترجمہ نہیں کر رہا، بس یہ سمجھیں کہ کتنا زور ہے. قسم دوسرا زور، لام تیسرا زور، نون ثقیلہ چوتھا زور.
کلیئر ہو گیا؟ اب اگر میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں تو آپ اس سارے زور کو سمجھ سکتے ہیں نا؟ الحمدللہ اس میں آپ کی تھوڑی سی میں پریکٹس بھی کروا دیتا ہوں باب کی، ٹھیک ہے؟ کہیں باب آپ بھول نہ جائے نا. عرب جو ہے وہ قاف، عین اور دال یہ تین روٹ لیٹرز جو ہیں یہ استعمال کرتا ہے بیٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ قاف عین دال، اسی سے ہمارا قاعدہ ہوتا ہے نماز میں بھی، آپ کو پتہ ہے. اس سے میں جناب بنانا چاہتا ہوں ماضی اور مضارع. کیا ہوگا اس سے ماضی مضارع؟ ویری گڈ، راہی صاحب سمجھ گئے. راہی صاحب نے کہا آپ کیسے بنائیں گے، آپ کو گروپ کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گروپ تو پوچھے پہلے. تو اس کا گروپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہے جی نون گروپ کا. زیادہ تر آپ کو نا نون گروپ کے ملیں گے، ذہن میں رکھیے گا. جتنے بھی روٹ لیٹرز ہیں نا موسٹلی نون گروپ کے ہیں. قاف عین دال نون گروپ کا، یعنی نصرہ ینصرو. تو ماضی مضارع کیا بن جائے گا؟ آپ کہیں گے جی اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. قعدہ یقعدو. قعدہ کا مطلب ہے وہ بیٹھا، یقعدو کے معنی ہے وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا. میں آپ کے سامنے اگر ایک لفظ لکھوں تو آپ پہچان لیں گے گردان کا یہ کون سا لفظ ہے؟ اقعدو، میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اوکے جی. اب یہ اقعدو ان 5 گروپس میں سے کس گروپ کا لفظ ہے؟ پہلے گروپ کا لفظ. پہلے گروپ کے لفظ کے ساتھ جب نون ثقیلہ استعمال ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ آخری حرف پہ پیش کی بجائے زبر کر دی جاتی ہے، نون ثقیلہ زبر کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اقعدن کا مطلب ہو گیا میں لازماً بیٹھوں گا، میں ضرور بیٹھوں گا. مزید زور لگانا ہے تو شروع میں لام لگا دیں زبر والا. کیا بن گیا؟ لأقعدن. مزید زور چاہیے قسم کھا لیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ابلیس صاحب تھے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انہی الفاظ کے ذریعے سے کہا تھا، قسم کھا کے کہا قال فبما اغویتنی، قسم ہے مجھے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. لہم ان کے لیے صراطک تیرے راستے پر، اور راستہ کون سا؟ مستقیم، سیدھا. جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، بس ترجمہ خود ہی سمجھ لیں، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اچھا بیٹھا ہے، بیٹھا رہے، ہمیں کیا؟ بیٹھا کوئی خطرناک جانور کوئی آپ کے راستے میں بیٹھا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، بیٹھا ہے. پہلے ایک آدھ دن ڈریں گے کہ بیٹھا ہے، لیکن بیٹھا ہے اور کچھ کہہ نہیں رہا تو بیٹھا رہے. ڈریں گے آپ اس وقت، یا الرٹ آپ اس وقت ہوں گے جب وہ اٹیک کرے گا. لہذا اس نے آگے یہ بھی کہا اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے، ثم لآتینہم، میں آؤں گا ان پر، اٹیک کروں گا ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آ کے انہیں ڈراؤں گا، ان پہ اٹیک کروں گا، انہیں کنفیوز کروں گا. طاقت سے نہیں میں انہیں روک سکتا، لیکن میں انہیں کنفیوز کروں گا. سامنے سے آ کے اٹیک. میں نے پہلے بھی بات کی تھی، راہی صاحب کہے گا، طارق صاحب کہے گا ہاں جی کدھر؟ عربی، قرآن سمجھنا. ابھی یاد ہے، ساری زندگی گزار دی. بات تو صحیح ہے، ساری زندگی گزار دی. اب کیا سمجھ آئے گی؟ ریٹائر ہو گئے ہیں نا. انسان ریٹائر کب ہوتا ہے سر؟ ریٹائرمنٹ دنیا سے ریٹائرمنٹ
اسے کب ملتی ہے؟ جب وہ کسی کام ان کے اعتبار سے کام کا نہیں رہتا، ان کے اعتبار سے. ویسے تو بندہ تو سر کبھی مانتا ہی نہیں نا، وہ کہہ کہ جی میں کسی کام کا ہوں نہیں، یہ تو بندہ مانتا ہی نہیں ہے. لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو اسے عزت کے ساتھ ریٹائر کر دو، عزت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو وہ چیزیں اکثر بھول جاتی ہیں، یاد ہی نہیں رہتی، آپ وہ وقت، وہ دماغ، وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے لہذا سے ریٹائر کر دو. تو وہ دیکھیں اس کا کنفیوز کرنا آپ کو کہے گا اب ریٹائرمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے، اب کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب تو تمہیں سودا نہیں یاد رہتا، تمہیں گرامر یاد رہے گی. یہ سامنے سے اٹیک، اور انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یار بات تو صحیح ہے، کاش ہم جوانی میں یہ کر لیتے، اور بیٹھ جاتے ہیں گھر. لیکن اس کا داؤ ہٹانا ہے، غلط کرنا ہے. سامنے سے آیا ہٹا دیا تو پھر پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے زبردستی روک نہیں سکتا، پیچھے سے آ کے کنفیوز کرے گا. جو ریٹائر ہو گیا اسے کہے گا اچھا چلیں ماشاءاللہ ریٹائر، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. سیکھنے کی عمر تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے ساری زندگی. حدیث بھی سنا دے گا آپ کو کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ٹھیک ہے، لیکن ابھی فارغ ہوئے ذرا جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کر لو. گھر بنا لیا ہے نا ماشاءاللہ، الحمدللہ گھر بن گیا، بچے فیوچر بن گیا ان کا، ایڈجسٹ ہو گئے بچے سارے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، فارغ ہو گئے ہو کام کو سے. پہلے یہ کر لو جو ضروری ہیں. عمر پڑی ہے، اس وقت بھی آگے کہتا عمر پڑی ہے، 60 سال بعد بھی آگے کہا جی بھی تو عمر پڑی ہے. تو مجھے بتائیں جب وہ اس شخص سے یہ کہہ رہا ہے تو نوجوان سے کیا نہیں کہے گا پیچھے سے آ کے، جس کا فیوچر ابھی پڑا ہے. ٹھیک ہے، کہا عمر پڑی ہے، ابھی سے کہاں ان چیزوں میں پڑھ رہے ہو تم، لائف بنا لو، اپنا فیوچر بنا لو. جب کچھ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں پیسے کے ساتھ، ٹھیک، کوئی ٹینشن نہ ہو، پھر بندہ سیکھتا ہو بھی اچھا لگتا ہے. کس چکر میں پڑھ رہے ہو؟ یہ پیچھے سے داؤ پیچھے سے غلط کریں گے، دائیں جانب سے آ جائے گا، دائیں طرف، رائٹ سائڈ، اچھی سائڈ. اچھی سائڈ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہو تم، اتنے تو الحمدللہ تمہارے خاندان میں مرتے رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے ہفتے فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا. قرآن خوانی پہ جاتے ہو نا، جاتے ہو نا، آدھا صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، آدھا پارا، کبھی بہت ہی ہمت ہوتی ہے ایک پارا بھی پڑھ لیتے ہیں آپ ماشاءاللہ جی. تو اکثر قرآن تو پڑھتے رہتے ہو یار، اچھی بات ہے. ہاں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے. لیکن اتنا وقت نہیں ہے، ماشاءاللہ نمازی ہو، ذکر اذکار کرتے رہتے ہو، تسبیح تمہاری انگلی سے میں نے کبھی نکلی ہوئی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، ہاتھ میں تمہاری تسبیح ہوتی ہے، آپ کو نیکیاں آپ کی جو ہے نا گنوائے گا. رائٹ سائڈ سے حملہ، اگر آپ اس کی بات مان گئے تو گئے، لیکن اگر آپ نے اس کا وہ داؤ غلط کیا تو لیفٹ سائڈ سے آ جائے گا. لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ، رانگ سائڈ آ کہے گا چلو اچھی بات ہے، نہیں ٹھیک ہے. سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن، میں بھی اس حق میں ہوں، قرآن سمجھ میں آ جانا چاہیے انسان کو. بس ذرا خیال کر لینا کہ جس سے پڑھ رہے ہو اس کا مسلک کیا ہے. جو بندی تو نہیں ہے، وہابی تو نہیں ہے، بریلوی تو نہیں ہے، کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے ذرا چیک کر لینا. ٹھیک ہے، ہاں جی. انگلش پڑھتے ہوئے، انگلش لینگویج سیکھتے ہوئے آپ کبھی استاد کا مسلک چیک کرتے ہیں؟ کس مسلک کا ہے؟ کہیں گمراہ نہ کر دے تمہیں. یعنی عربی سیکھنا ہے آپ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سافٹ ویئر ویسے چینج کر دینا ہے. قبر میں جیسے تم داخل ہوگے تم عربی بول رہے ہوگے، تمہیں عربی سمجھ بھی آ رہی ہوگی،
اور عربی میں جواب بھی دے رہے ہو کہ اتنا ٹائم کیوں لگانا ہے یار، ٹائم کوئی اچھی جگہ پہ خرچ کرو جہاں کچھ حاصل ہو. یہ سارے اس کے ٹریپس ہیں. اب اس کا چیلنج ذرا سنیں. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اللہ تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. لہٰذا یہ جو جملہ ہے نا ہمارے منہ سے نکلواتا ہے وہی نکلواتا ہے. عربی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. اور کاموں کے بارے میں اس نے کبھی آپ کو کہا کہ مشکل کام ہے؟ کیوں جی؟ جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ الف بے بھی نہیں پتا ہوتی ہے آپ کو. کبھی اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہونا تیرے کو؟ ماشاء آپ جیسا ذہین تو بندہ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو وہاں پر بڑھا چڑھا کر وہ شو کرے گا، اور یہاں آپ کو کہے گا نہیں نہیں بہت مشکل، بہت مشکل. یہ بہت مشکل جو ہے نا بہت مشکل. پھر آئے گا کہے گا یار اتنی چیزیں جمع ہو رہی ہیں، جمع ہوئے جا رہی ہیں، جمع ہوئے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. دنیا جب جمع ہوتی ہے تو کبھی پریشان نہیں کیا اس نے کہ یار دنیا جمع ہو رہی ہے، دنیا جمع ہو رہی ہے، دنیا جمع ہو رہی ہے، کیسے میں اسے مینج کروں گا؟ کبھی کہا؟ یہاں آ کے وہ کہتا ہے لو جی ایک اور رول آ گیا، ایک اور رول جمع ہوئی جا رہا ہے، جمع ہوئی جا رہا ہے. کتنا مینج کریں گا؟ خود اسے جملہ اسمیہ بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آتا ہے. انا خیر منہ جملہ اسمیہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین جملہ فعلیہ. اب کریں کیا؟ اب طے تو کر لیا جی، طے کر لیا، طے کر لیا ہے. تو اب کس کی پروٹیکشن چاہیے آپ کو؟ ایک ہی ذات ہے جس کی پروٹیکشن سب سے بڑی پروٹیکشن. لہذا اس نے کہا کہ میری پناہ میں آ جاؤ. اس لیے اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو کم از کم اس راستے پہ چلنے کے لیے تعوذ جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کے نزدیک بسم اللہ پڑھنی قرآن مجید سے پہلے واجب نہیں ہے، سنت ہے. لیکن تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے. کیونکہ جب آپ اس راستے پہ نہیں چلتے نا تو اسے مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہے نا، کچھ کہہ نہیں رہا. لیکن جیسے ہی آپ آگے چلنا شروع ہو گئے اس کے بعد اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں جی ہم سیکھیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں کلاس میں، ہمیں وہ چہرے جو شروع میں نظر آ رہے تھے، جن کے میں نے نام بھی بڑی مشکل سے یاد کیے تھے، اب وہ چہرے نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے نا. کتنے ہفتے کا کورس تھا؟ 5 ہفتے. 5 ہفتے پتہ نہیں چلتا تھا. زندگیاں لگائی ہیں آپ نے دنیاوی تعلیم پر، پیسے دے دے کے پڑھا ہے. ایک جگہ چیز سمجھ نہیں آئی دوسری جگہ گئے ہیں، ایک استاد سے سمجھ نہیں آ رہی دوسرے استاد کے پاس ٹیوشن رکھی ہے، اس سے نہیں تیسرے کے پاس گئے ہیں، اکیڈمی الگ جا رہے ہیں، ہوم ٹیوشنز الگ ہو رہی ہیں. کتنے کتنے پیسے دے رہے ہیں. یہ فری کی تو ویلیو کوئی نہیں ہوتی آپ کو پتہ. اور اگر فیس رکھ لی جائے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. آپ کا بچوں کو قرآن پڑھانے والا گھر پر وہ اگر کہہ دینا جی میں 2000 روپے لوں گا، دماغ خراب ہے. 2000؟ اور آپ کا بچہ کتنی ٹیوشن دیتے ہیں؟ 10,000 15,000 20,000. اگر وہ کم مانگے تو کہتے نہیں سٹینڈرڈ نہیں لگ رہا تھا، پیسے ہی نہیں منگے نے. اب بیچارہ مولوی کہتے جی 2000، دماغ خراب ہو گیا. 2000 یار قرآن مطلب آپ پھر کس حساب سے کہتے ہیں یار ہم کیا ہیں؟
مولوی کی تو نہ جی کوئی خواہشیں ہوتی ہیں، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ انہیں روٹی کھانی ہوتی ہے، نہ انہیں بجلی کا بل آتا ہے، نہ انہیں گیس کا بل آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بس پیدل چلتے رہتے ہیں، انہیں تو کوئی دنیا سے سروکار ہی نہیں ہے نا. ساری ضرورتیں، ساری خواہشات آپ لوگوں کی. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی. فعل مضارع کا ایک لفظ آپ کے سامنے لکھوں، پہچان لیں گے جی کون سے گروپ کا لفظ ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ. ہاں جی، لام کو الگ کریں، نون کو الگ کریں، اور اسے پیچھے دیکھیں پیش. تیسرا تو داخل ہونے کے معنی میں تم ضرور بالضرور لازماً داخل ہو کے رہو گے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں، آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے صحابہ کے ساتھ تو آپ کو روک دیا گیا تھا، یاد ہے نا وہ سارا، بیت رضوان جہاں ہوئی ہے. اب کیا ہوا ہے، انہوں نے روک دیا، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے. اب خیر بیت رضوان ہوئی، آپ رک گئے کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہا صحابہ کو کہ احرام کھول دو. صحابہ نے احرام نہیں کھولا. انہیں ابھی بات یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. احرام نہیں کھولا. نبی کے نے دیکھا کہ میں نے کہا ہے احرام کھول دو، احرام ہی نہیں کھول رہے. آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ تھی طالباً، انہوں نے آپ کی پریشانی دیکھی، پوچھا کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ میں انہیں کہہ کے آیا ہوں کہ احرام کھول دو، احرام ہی نہیں کھول رہے. یعنی اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ اپنا احرام کھولیں، قربانی کریں، دیکھیں کیسے کرتے ہیں. آپ نے یہی کیا، آپ نے اپنا احرام کھولا کہ باہر اور قربانی کی. صحابہ نے دیکھا، اب انہیں یقین آیا کہ یہ واقعی ایسے ہی ہونا ہے. پھر اس پہ آیات نازل ہوئی کہ اس دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ آمِنِينَ. اب کیا یقین آیا ہوگا صحابہ کو، مجھے بتائیں. سورۃ التکاثر میں نے آج نماز میں تلاوت کی ہے، ذرا اسے غور سے سنیے گا. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. لام اور پیش، لَتَرَوُنَّ، تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ضرور لازماً تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. عین الیقین، یقین کی آنکھ. یہ یقین جو ہے نا، یقین ہم کہتے ہیں یقین ہے ہمیں، یقین کے بھی لیولز ہیں. پہلے جو پہلا لیول ہے نا اس کو ذکر کیا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین، علم الیقین ہوتا ہے نالج، یقین کا علم. صرف یقین ہے نا، فیتھ، اس کا علم ہونا کہ ایسے ہی ہے. آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے، نالج ہے نا. جلاتی ہے نا، کنفرم ہے نا، یہ یقین ہے، لیکن اس کا نالج ہے کہ آگ جلاتی ہے. یہ پہلا لیول ہے یقین کا، علم الیقین. آپ نے کسی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا، اب جو یقین آپ کو حاصل ہوگا نا وہ کون سا ہوگا؟ عین الیقین. اب یہ لیول اس سے بڑا لیول ہے نا، کیونکہ آپ نے آنکھ سے دیکھا. اور کسی دن بائی چانس آپ کا اپنا ہاتھ جل گیا،
آپ کا اپنا ہاتھ جل گیا. تو اب جو آپ کو یقین آیا کہ آگ جلاتی ہے، یہ کون سا یقین ہوگا؟ یہ حق الیقین ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں اور نے غافل کر دیا، اپنے مقصد سے غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھی تم نے، قبروں کے کناروں پر پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، ان قریب پتہ لگ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا کوئی گل نہیں، لگ پتہ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم الیقین والا بھی لیول حاصل ہوتا نا تو تم ایسے نہ کرتے. لترون الجحیم، تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے، تمہیں جہنم دکھائی جائے گی. ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. بولے صراط والا تصور یہی ہے، جہنم نیچے ہے، آپ نے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ ہر ایک نے گزرنا ہے، تو ہر ایک دیکھ لے گا اس کو. ثم لتسألن، ہاں جی، انہیں مشدد پیچھے پیش، شروع میں لام تاکید، سوال کرنا. تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. وہاں بھی یہی اسلوب اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ یہ آیت کب پڑھی تھی؟ مختصر میں بتاتا ہوں، آپ کے علم میں واقعہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے ہیں، کئی دنوں کا فاقہ تھا، بھوک سے اب گھر سے باہر نکلا ہے. باہر دیکھا حضرت ابوبکر بھی موجود ہے. آپ نے پوچھا ابوبکر تمہیں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا؟ آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ کو باہر نکالا. اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے، ان کا بھی یہی حال تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے لیے تو کچھ نہ کرتے، آپ نے ان دونوں کو لیا اور ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گیا. مختصر اس کو بیان کرتا ہوں، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. انہوں نے کھجوریں پانی سے آپ کی خدمت کی، پھر ایک جانور ذبح کیا، کھانا تیار کیا. کھانا جب گوشت تیار ہو گیا تو اپنے روایات میں آتا ہے مختلف، ایک میں آپ نے کہا عائشہ کو بھی کچھ دیا، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، یا حضرت فاطمہ کو دیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. جب آپ صحابہ نے کھا لیا، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت بکر کا ہاتھ رک گیا اسی وقت. یعنی مجھے بتائیں کہ یہ جو کھانا ہے آپ اسے نعمت کنسیڈر کرتے ہیں کبھی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ تو ہمارا حق ہے. پیٹ بھرنا یہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. آپ نے کہا ہاں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو پھر ٹھیک ہے. انسان اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، یہ میرا حق ہے. عرب کو پتا تھا کہ بندے کا یعنی غلام کا حق کوئی نہیں ہوتا، مالک کی رب کی مہربانی ہوتی ہے اگر وہ اسے کھانے کے لیے روٹی دے دے، پہننے کے لیے کپڑے دے دے، رہنے کے لیے کمرہ دے دے، چارپائی دے دے، تو یہ مالک کی مہربانی ہے. غلام کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا حق ہے مجھے دے. عرب کو پتا تھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ مالک اگر میری جان بھی لے لے تو اسے حق ہے جان لینے کا، لیکن میرا کوئی حق نہیں ہے. تو ہمارے تو حق ہے جی. آج آپ کا یہ جو ہاتھ ہے اس کی 5 انگلیاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ انگلی چلنی بند ہو جائے
آپ کی زندگی اندھیرا ہو جائے گی، آپ موبائل ہی نہیں چلا سکیں گے، آپ کی زندگی ختم، موبائل ہی نہیں چلے گا آپ کا. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک انگلی. مجھے بتائیے کبھی آپ نے ان 5 انگلیوں کا شکر ادا کیا؟ کبھی کیا؟ ابھی صرف ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جب میں چاہتا ہوں انہیں موو کر لیتا ہوں جب چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑے آرام سے. دیکھیں میں جس چاہے جس طرح سے چلا لوں انہیں. دوسرا ہاتھ لیں، پیروں کی لیں. آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے. کبھی شکر ادا کیا؟ بابا جی والا واقعہ سنایا تھا نا میں نے آپ کو. وہ بابا جی جب آپریشن ہوا ان کا ہارٹ کا، سرجری تھی، تو ڈاکٹر سے پوچھا کتنے پیسے، انہوں نے کہا جی لاکھوں روپے. اس نے بتا دیا، وہ رونے لگ گئے. بابا جی کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ مجھے تو پتہ لگا آپ اچھے کھاتے پیتے گھر ہیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، بات یہ ہے کہ 60-65 سال تک یہ دل اس کے پاس تھا، اس کی حفاظت میں تھا، تو اس نے کبھی ایک پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا. آج چند گھنٹے کے لیے تمہارے پاس آئے گا اور تم کہہ رہے ہو اس کا لاکھوں روپے. آپ کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، کبھی شکر ادا کیا؟ آپ کا جگر صحیح کام کر رہا ہے، کبھی شکر ادا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. ہمارا حق کوئی نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے. اس نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے. ہاں اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو لازیدنکم، وہی لام اور نون مشدد، لازیدنکم، میں تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا. اس کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.